شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت ایک بلوچ، بحیثیت ایک پاکستانی، وہ شہداء، وہ عظیم شہداء جنہوں نے اپنا مقدس خون اس سرزمین کے لیے بہایا ہے، چاہے وہ ایف سی سے ہوں، چاہے وہ آرمی سے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کی پولیس سے ہوں، اور خاص طور پہ جو سویلین معصوم لوگوں کا قتل و غارت کی گئی، ان کا خون بہایا گیا. انتہائی دکھ کے ساتھ میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس آگسٹ ہاؤس کی ریفرنس سے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شہداء کے ورثاء کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی اسمبلی، آپ کے لوگ آپ کے اس دکھ میں، اس غم میں اس طرح برابر کے شریک ہیں جیسے کہ آپ خود غمزدہ ہیں، جیسے کہ آپ خود دکھی ہیں. جناب اسپیکر، آج بھی مجھے جو پرابلم نظر آتی ہے بلوچستان کے اس دہشت گردی کے ایشو کو لے کر، ایک کنفیوژن ہے پورے پاکستان میں. بدقسمتی سے وہ کنفیوژن مجھے اس آگسٹ ہاؤس میں بھی نظر آتی ہے، وہ انٹیلیجنسیا میں بھی نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی جوڈیشری میں بھی نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی سول سوسائٹی میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں نظر آتی ہے. وہ کنفیوژن ہے کیا؟ جناب اسپیکر، دو مختلف چیزیں ہیں. ایک بلوچستان کا پولیٹیکل ایشو، اور ایک بلوچستان کی ملیٹنسی، ایک بلوچستان کی انسرجنسی. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس پاکستان میں for last 13 years somehow I am in the parliament. In this August House I was member for 5 long years. پھر اس کے بعد میں سینٹ آف پاکستان کا ممبر رہا. اور یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ جناب اسپیکر، for last 30 long years مسلسل ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز میں پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کو اور بلوچستان کے اس عام نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور ایک ایسا فالس نیریٹو کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ جو کمپلیٹلی پرسپشنز کی بنیاد پر ہے، جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس دہشت گردی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ وائسز جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ they are the legitimate voices of those terrorist groups, those who are killing our innocent people, those who are killing our women, those who are killing our children, اور ان کے legitimate voices ریشنلائز کرتے ہیں جناب اسپیکر اس وائلنس کو. کس چیز سے؟ محرومی سے. کس چیز سے؟ نوکری سے. کس چیز سے؟ فنڈ سے. کس چیز سے؟ کہ جی ہسپتال نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے. دس از unparalleled development جناب اسپیکر. از دس آر ایشو اونلی؟ پورا پاکستان اس ایشو کو فیس کر رہا ہے. کیا موسیٰ خیل کا بلوچستانی وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے واشک والے سے؟ وہ کیوں نہیں بندوق اٹھا رہا؟ وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائلاگ. کب ہم نے پولیٹیکل ڈائلاگ سے انکار کیا ہے؟ آ جائے نا پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بات کر لیتے، آئے بات کر لیتے الیکشن ریفارمز پہ. جناب اسپیکر، یہ جو فارم 47 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ 11 لوگ ہیں 51 میں سے جو پہلی دفعہ ہے، اس میں سے مولانا صاحب بھی شامل ہے. 11. Now we are not 51. At the moment we are 50. Out of 50,
11 لوگ جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. باقی سب کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے. کوئی دوسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی تیسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی چوتھی دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے. یہ کیسی مینجمنٹ تھی الیکشن کی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینج نہیں ہوا ہوگا. ہم کینڈیڈیٹس بھی کرتے ہیں. آج جن سرداروں نوابوں کی بات میرا دوست ثابت ریکی کر رہا ہے, جس سردار کے خلاف یہ الیکشن لڑ کے جیت کے آیا ہے, وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ یہ فارم 47 والا ہے. جس سردار کے خلاف میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں, مجھ پہ الزام لگاتا ہے. سو اینڈ سو آن. سو جناب اسپیکر, this is a political issue. Let's debate on this. آئیے الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے میریٹوکریسی پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن پہ بات کر لیتے ہیں. بٹ آپ دہشت گردی کو اس سے جوڑ کیسے رہے؟ کس طریقے سے دہشت گردی کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے؟ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف کوئی بھی اسٹیٹ ہو, اس کی مونوپلی از ود دا اسٹیٹ. وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو, کسی بھی نام پر, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے. تو انپیرلل ڈیولپمنٹ پہ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے, کیا وہ کشمور میں ہے؟ لاہور کی مثال ہے, میڈم مریم نواز کی مثال ابھی میرا کوئی دوست دے رہا تھا, جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ جو گجرانوالہ میں ہے کیا وہ راجن پور میں ہے؟ یہ جو کوہ سلیمان آج سارا ریجن ہے ہمارا, کیا وہ اس طرح ڈیولپڈ ہے جیسے لاہور ڈیولپڈ ہے؟ کیا جو پشاور میں ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے؟ سو کیا وہاں کے لوگ اٹھ کے بندوق اٹھا کے لوگوں کو جا کے مار دھاڑ شروع کر دیں؟ جناب اسپیکر, فیبرری 2022 میں میرا فاضل دوست جو مجھے بہت پیارا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ عوامی آدمی ہے, میرا دوست ہے, کیا نوشکی پہ اور پنجگور پہ حملہ نہیں ہوا تھا؟ بارڈر تو کھلے ہوئے تھے. سمگلنگ تو پیٹرنائز تھی, اسٹیٹ کی پیٹرج تھی, گورنمنٹ کی پیٹرج تھی, جس گورنمنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا تھا. تو کیا اس وقت حملے نہیں ہو رہے تھے؟ ہو رہے تھے نا حملے. پنجگور میں اور نوشکی میں اٹیک ہوا تھا نا 2022 میں, تو بارڈر تو کھلا ہوا تھا, پھر تو نہیں ہونا چاہیے تھا حملہ. اور یہ کیسی اسمبلی ہے؟ یہ آگسٹ ہاؤس, یہاں پر کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی چاہیے, یہاں پہ رول آف لا کی بات کرنی چاہیے. جناب اسپیکر, اسمگلنگ کو ہم کیسے ریشنلائز کر سکتے ہیں؟ اسمگلنگ کو ہم کیسے کاروبار کہہ سکتے ہیں؟ اسمگلنگ کاروبار نہیں ہے. اور یہ جو ڈویژن ہوئی ہے, ابھی لاہور میں کوئی سوڈو سردار جو تقریریں کر رہے تھے, کسی معاہدے کی بات کر رہے تھے. جناب اسپیکر, کیا بلوچستان کی تاریخ کو ہمیشہ مسخ نہیں کیا گیا؟ جس خان احمد یار خان, جس اسٹیٹ آف کلات کی بات کی جا رہی تھی, he was governor in بلوچستان, he remained governor of بلوچستان. ریپرزنٹیشن انہوں نے جو کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے پھر اپنی ایک کتاب لکھی. کتنے لوگوں نے وہ کتاب پڑھی؟ انہوں نے تو اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے, لیکن ہم نے یہاں پر کہہ دیا کہ جی ہم وہ تاریخ وہاں سے شروع کرتے ہیں. 1973 سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا کسی کے ساتھ بھی؟ آفٹر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 دیر از نو ڈاکومنٹ ویلڈ. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ویلڈ ہے. اور مولانا صاحب, یہ جو میں آرٹیکل 5 کا ذکر کرتا ہوں نا کہ لوائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات بعد میں کرتا ہے. وہ پہلے ذمہ داری دیتا ہے اپنے سٹیزنز کو, اس کے بعد پھر سٹیزن رائٹس کی بات کرتا ہے. آئی ایگری کہ سٹیزن رائٹس جو بھی ہے وہ سٹیزن کو ملنے چاہیے, لیکن ڈائگنوسس تو پہلے ٹھیک کر لو اللہ کے بندوں. کوئی اس کو بارڈر سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو فنڈ سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو نوکری سے جوڑ رہا ہے. وہ بابا خدا کے بندوں, جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے ملک توڑنا ہے. بلوچ آئیڈینٹی پہ میں نے ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے, اور اس نیشن سٹیٹ کے ذریعے میں 3 ٹولز استعمال کروں گا. پہلا ٹول وائلنس کا, دوسرا ٹول سوشل منوور کا, لیجٹیمیٹ وائسز کا, جو اس اسمبلی میں بھی ان کو ملتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ملتے ہیں, چوکوں پہ بھی ملتے ہیں, اور تیسرا ٹول ہے سوشل میڈیا کا.
وہ تینوں ٹولز کا استعمال کر کے اور ہندوستان کی پراکسی بن کے کہیں پر بھی جناب اسپیکر لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں بلوچستان کے نوجوان بلوچستان کے بزرگ بلوچستان کی خواتین بلوچستان کی میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں کیا بلوچستان وائلنس سے آزاد ہو سکتا ہے تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں جو دھکیلا جا رہا ہے بلوچ کو جو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے کیا حاصل ہوگا اس سے سوائے کشت و خون کے آپ نے اتنا بڑا بن کے ادھر ایک آپریشن کیا کیا جسٹ ڈی سٹیبلائز کیا ایک یونین کونسل آزاد کرا لی اور کتنے بلوچ مروا دیے اور مجھے افسوس ہوتا ہے آج کہ گوادر کے اندر خوزدار کا رہنے والا بلوچ جو وہاں مزدوری کر رہا تھا وہ دہشت گرد آئے کاش مولانا صاحب میں آپ کے منہ سے یہ سنتا کاش میں سربندر کے ان جو نائی اور جن کو مارا تھا باربرز کو کاش میں آپ کے منہ سے ان کا نام بھی اس سے سنتا گوادر کے اندر 5 لوگوں کو ایک فیملی میں جس میں 3 خواتین 2 بچے 7 اور 2 مرد بے دردی کے ساتھ گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے کیا گناہ تھا ان کا مزدور تھے وہ تو جناب اسپیکر اس وائلنس کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بھر میں ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے which is very dangerous. Look at ourselves کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اینڈ لک ایٹ آور کنفیوژن کہ وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کنسنسس ہم نے بلڈ کیا ہے دس از اے کنسنسس ڈاکومنٹ اور اس میں آپ نے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں اس کو تو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا اور ادھر یہ جو سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر ٹیررزم ہے اس کو آپ نے علیحدہ ٹریٹ کر دیا اور اگر ڈائیلاگ کی بات ہے what is the end result what you want from dialogue from this floor of the house I myself not once not twice not thrice more than 10 times honorable opposition leader is not here today honorable Dr. Malik Baloch Sahab is not here today in front of them in front of all opposition and all government benches I requested them 100 times if you want to resolve this conflict with any dialogue anyone from Pakistan anyone from Balochistan please took the lead I on behalf of the state of Pakistan I am ready to talk but I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun those who are killing us those who are killing our innocent children those who are killing our innocent teachers our doctors our policemen our security forces why اس کیپٹن قریشی کے گھر میں گیا ہوں جناب اسپیکر لاہور اس کی بوڑھی والدہ اور بوڑھے والد سے میں ملا ہوں اتنا سا گھر ہے اس کا جتنا یہ میری کرسی ہے اتنا سا ڈرائنگ روم ہے اس کا وہ آج مارا گیا ہمارے بارڈر پہ پنجگور میں کیوں why for our tomorrow for our children جب آپ دہشت گردی کو ریشنلائز کریں گے اس کو لیجیٹیمیٹ بنائیں گے اور اس کو جوڑیں گے محرومی کے ساتھ محرومی تو تمام صوبوں میں ہے کہیں زیادہ کہیں پر کم 66 ارب روپے گوادر میں 5 سال میں لگ چکے ایک سکول بھی آج گوادر کا بند نہیں ہے ایک سکول گوادر از دا فرسٹ ڈسٹرکٹ وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ الحمدللہ جنہوں نے 3200 بند سکول کھلوائے ہیں اور میرا پرومس ہے بلوچستان کے لوگوں سے کہ ہم سارے سکول کھلائیں گے اور اس میں لیڈ گوادر نے لی ہے
آج ایک سکول بھی گوادر کا بند نہیں ہے. کیوں؟ گوادر میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور اگر یہ وائلنس اس وجہ سے ہے کہ پہلے تو ڈائگنوسس ٹھیک کریں جناب اسپیکر. میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ اگر یہ وائلنس جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ محرومی ہے, تو یہ تو 2000 میں یا 1970s میں یہ سٹارٹ ہوا تھا جب نواب خیر بخش قمری اور غوث بٹ بزنجو صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ جیل میں تھے حیدرآباد سازش کیس میں. وہاں پر 2 اسکول آف تھاٹ مرج ہو کے آئے. ایک اسکول آف تھاٹ نواب خیر بخش قمری کا تھا کہ وائلنس کے ذریعے ہم پاکستان کو توڑیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ میر غوث بخش بزنجو کا تھا کہ ہم اسی پاکستان میں رہ کے پولیٹیکل سٹرگل کریں گے. He proved himself right from his grave. Whatever today we have, it was Pakistan's parliament جنہوں نے ہمیں 18th amendment دیا. It was Pakistan's parliament جنہوں نے ہمیں آغاز حقوق بلوچستان دیا. تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اور آج بھی ایک شخص زندہ ہے حیدرآباد سازش کیس کا. میرے دوست زمرو کا چکزئی صاحب بیٹھے, ان کے لیڈر ولی خان وہاں جیل میں تھے. تاریخ درست کر لے بلوچستان کی. انہوں نے تمام بلوچ لیڈرشپ کو جیل میں بلا کے کہا کہ آج سے تمہارے اور ہمارے راستے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں. میں عدم تشدد کا پیروکار ہوں اور آپ تشدد پہ اتر آئے. اور پھر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات اور ڈیموکریٹ بھٹو کے ساتھ لڑائی. واٹ اے ہپوکریسی. اور پھر اس کے بعد افغانستان انگلینڈ سے گئے ہیں, پاکستان سے نہیں گئے. وہاں جا کر BLA کی بنیادیں رکھی گئی. پھر میں ریسنٹ ہسٹری پہ آ جاتا ہوں جسٹ ٹو کریکٹ دا ہسٹری کہ پاکستان کے لوگوں کو پتا چلے کہ اس وائلنس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے جو ان کو 30 سال سے بتایا جا رہا ہے. جھوٹ, فالس پروپیگنڈا ٹولز اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. یہ اب ریسنٹ کب شروع ہوا؟ جب یہ سوویت یونین ٹوٹی اور جب اب آپس میں وار لارڈز کی لڑائی شروع ہوئی تو کون C-130 طیارے پہ آیا تھا ادھر اپنے مرغے لے کر؟ ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا پہلے دن نہیں جلایا گیا جناب اسپیکر؟ کیا اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا. دیٹ واز دا اپیزمنٹ. دیٹ واز دا اپیزمنٹ, دا فرسٹ اپیزمنٹ. کیا آپ واپس لے کر آئے؟ پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا انڈر آر نوز ان سریاب. ایڈوکیسی سٹارٹ کی گئی انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. وسعت اللہ خان کے ساتھ ان کا انٹرویو موجود ہے, جا کے BBC پہ دیکھ لیں. دیٹ واز دا اپیزمنٹ, دا فرسٹ اپیزمنٹ. پھر 2000 میں جب جسٹس چودھری ایلیویٹ ہوئے, جسٹس نواز مری کو اس بلوچستان اسمبلی کے بلڈنگ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے, جب وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جب گرفتاری ہوئی تو بلوچ کو یاد ہے میں تو ناراض ہوں, اور کوئی مردور سے راکٹ مارنے لگ گئے. پھر اپیزمنٹ کی گئی جناب اسپیکر. یہ جو میرا دوست زمرو کا چکزئی کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے زیادہ تعداد ہوگی لوگوں کی, یہ اپیزمنٹ کی وجہ سے ہوئی. میں اس اپیزمنٹ پہ بھی آتا ہوں, ابھی ریسنٹ والے پہ. پھر اپیزمنٹ ہوئی, ان کو جیل سے رہا کیا گیا اور ان کے بیٹے کو لندن سے لا کے فارم 47 سے بھی برے طریقے سے جتوایا گیا. تو یہ اپیزمنٹ اس ریاست نے ان حکومتوں کے کہنوں پہ کی. اور اس اپیزمنٹ کا نقصان کیا ہوا کہ آپ نے دوبارہ ان کو ری گروپ کر دیا. ریسنٹلی واٹ ہیپنڈ بیک ان 2018. کیا ہم سب نے 2018 کا الیکشن نہیں لڑا تھا؟ کیا ہم رات کو 2 بجے کمپین سے واپس نہیں آتے تھے؟ آپ اپنے چھتر پولیجی سے آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ کیا آپ جو پہ رات 2 بجے کمپین نہیں کر رہے تھے؟ میں ڈیرا بگٹی میں کمپین نہیں کر رہا تھا رات کو. 2018 کے بعد اپیزمنٹ ہوئی. اس آگسٹ ہاؤس کی ایک ویڈیو ہے, جو دوست 2018 میں تھے زمرو کے چکزئی صاحب گواہی دیں, ریکی صاحب آپ گواہی دیں کہ فائنانس کا جب بجٹ سپیچ کے دوران ہم خیر بخش قمری کے نام پہ پروگرام بنا رہے تھے. جو مجھے میرے پاکستان کو کہتا ہے وسعت اللہ خان کے انٹرویو میں کہ اس میں رہنا ناپاکی ہے, یہ مردار ہے, یہ بلا ہے, یہ بروتھل ہاؤس ہے, وٹ ناٹ. اس کے بارے میں پروگرام شروع کرنا چاہ رہے تھے 2018 آنورڈ, 2021 آنورڈ, سوری. ادھر آپ کی تقریر ہوئی.
تو یہ اپیزمنٹ کس نے کی؟ میں نے کی. ان کو ری گروپ میں نے کیا, ان کو ری اسٹرینتھن میں نے کیا. ادھر ٹی ٹی پی کو جیلوں سے چھڑوایا گیا, ادھر بلوچ لبریشن آرمی کے لوگوں کو جیلوں سے چھڑوایا گیا. جیل سے چھٹ کے کیا وہ تبلیغی جماعت جوائن کر لی انہوں نے. دے وینٹ ٹو دیئر کیمپس اگین, وہاں وہ ری گروپ ہوئے, ری اسٹرینتھن ہوئے. اسی اسمبلی کے کہنے پہ آپ کہتے ہیں اسمبلی کی بات نہیں سنی جاتی, اسی اسمبلی کے کہنے پہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم کی گئی. ختم کی گئی یا نہیں کی گئی؟ تو ایک انسرجنٹ کو کیا چاہیے؟ یہ کتاب کہتی ہے, میں نہیں کہتا ہوں جناب اسپیکر. انسرجنٹ کو چاہیے ایک فری اسپیس ٹو آرگنائز ہمسیلف, ٹو پلان اٹیکس. اور یہ چیک پوسٹیں اس اسمبلی کے کہنے پہ ختم کی گئی جناب اسپیکر. اس آگسٹ ہاؤس میں ہمارے جیسے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے قراردادیں پاس کرا کے اور جا کے یہ وہ ختم کرا دی. تو کیا ہوا اس کا انجام؟ اس کا انجام آج ہم بھگت رہے ہیں نا, کہ ان کو فری رن مل گیا. اگر کوئی چیک پوسٹ پہ مولانا صاحب بدتمیزی کرتا ہے, ہم سب مل کے اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن imagine for a second, a policeman, a FC personnel standing in temperature 52 degrees or minus 18 degrees. We have both these degrees. Standing on the road, اور ایک بندہ ایئر کنڈیشنڈ ہیٹڈ گاڑی میں آتا ہے, وہ صرف اس سے اتنا پوچھتا ہے کہ کدھر سے آ رہے اور کدھر جا رہے, جو اس کا فرض ہے. اس پر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمارے گھر میں کوئی چوکیدار بدتمیزی کرتا ہے ہمارے کسی مہمان سے, چوکیدار نکال دیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, نیا رکھ لیتے ہیں, اس کو سمجھا دیتے ہیں یا چوکیداری ختم کر دیتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ اپیزمنٹ کی گئی, اس اپیزمنٹ کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن آج ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے, آنریبل پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں, آنریبل پریزیڈنٹ کی لیڈرشپ میں, اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کا ویژن کہ ایک ہارڈ اینڈ اسٹیٹ, یہ جو بارڈرز بندش کی باتیں کرتے ہیں, کیا 1947 میں صرف ہم بلوچستان کے بلوچ اور پشتون ڈیوائیڈ ہوئے ہیں؟ 1947 کا جب پارٹیشن ہوا, کیا سندھی ڈیوائیڈ نہیں ہوا؟ کیا پنجابی ڈیوائیڈ نہیں ہوا؟ یہ صرف یہ ہمیں لبرٹی حاصل رہی. 1-2 سال پہلے تک جدھر مرضی سے اٹھ کے افغانستان سے روانہ ہو جاؤ, گجرانوالہ سے پنکھوں کا ٹرک لو اور واپس کابل چلے جاؤ. وائے عمرے پہ جانا چاہتا ہوں میں, بغیر ویزے کے جا سکتا ہوں. یہ ہم نے اپنے ملک کو پتہ نہیں کیا مذاق بنا دیے. جس کو چاہو کاروبار. Yes, it is our prime responsibility to give opportunities to that youngster جو bordering district میں رہتا ہے. We are spending 16 billion rupees in 5 bordering districts for the youngster, for the youth. کیا آپ اس کاروبار کو زمباد ہمارا فیوچر نہیں ہے؟ بلوچستان کے بچوں, تمہارا فیوچر زمباد نہیں ہے, تمہارا فیوچر اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کاروبار ہے. حکومت بلوچستان 16 ارب روپے خرچ کر رہی ہے ڈسپائٹ آل دیز لمیٹڈ ریسورسز. ہم وہ پروگرامز لے کر آ رہے ہیں ان علاقوں کے لیے. سو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کاروبار نہیں ہے تو آپ اسمگلنگ شروع کر دیں. اور اگر آپ کو کاروبار نوکری نہ ملے, کہاں لکھا ہے کس کانسٹیٹیوشن میں کہ میں 19 سال کا ہو جاؤں تو مجھے لازمی نوکری دو, نہیں تو میں جا کے نوشکی میں لڑوں گا. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوسز پلا رہے ہیں, یہ پلا رہے ہیں, بشیر زیب نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ. کتنے لوگ مل گئے مولانا صاحب؟ 400, 500, 1000. ہم 1 کروڑ کی آبادی ہیں جناب اسپیکر. کتنے لوگ مل گئے نوشکی میں ان کے ساتھ؟ 500 لوگ مل گئے, 400 لوگ مل گئے, 1000 لوگ مل گئے. تماشبینی. باقی لوگ تو بلوچستان کے نہیں ملے. باقی لوگ تو بلوچستان کے اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں. باقی لوگ تو آج بھی اپنے پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں. لمیٹڈ نمبر. بٹ واٹ دا نیریٹو از, یہ جو پاپولر نیریٹو اور ہیروزم کے چکر میں ہم پڑ گئے, ہم ان ہستیوں کے برابر نہیں ہیں, ان کے خاک کے برابر نہیں ہیں. نیریٹو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاپولر نہیں تھا, ابو جہل کا پاپولر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اور سیلفیاں ان سے لی گئی فتح مکہ کے بعد.
اسی بلوچستان میں, اسی سریاب میں. آپ بھول گئے لیکن مجھے یاد ہے کہ 2009 میں بی ایل اے نے میزان چوک پہ جلسہ کیا تھا. پھر اسی سریاب میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ڈیش بورڈ پہ رکھتے تھے اور پھر باہر نکلتے تھے. جب تک صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر, تو فتح مکہ کرنی پڑے گی. پہلے اس کنفیوژن کو اس آگسٹ ہاؤس نے دور کرنا ہے, اس سے لیڈ لینا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا. کب آپ کی بات کسی نے نہیں سنی؟ کب آپ پر کسی نے پابندی لگائی کہ آپ یہاں پر آ کر تقریریں نہ کریں؟ دس از دا فورم. یہ ہے بلوچستان. بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کر کے بھیجا ہے, اور یہ فالس پروپیگنڈا ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس اسمبلی میں موجود لوگ بھی اس پروپیگنڈا کا حصہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ, آپ تاریخی طور پہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بلوچستان میں 3 قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے. ون, فیڈرلسٹ پالیٹکس, جو مین سٹریم پالیٹیشنز پالیٹکس کرتے ہیں, اور ریجنل پارٹیز. ریجنل پارٹیز میں پشتون نیشنلزم, نیشنلسٹ پارٹیز, 2 نیشنل پارٹیز تھی پشتون, اب 3 ہو گئی. اسی طرح بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز, وہ یہاں پر پالیٹکس کرتے ہیں. آپ 1971, جس کو پورا پاکستان اور پوری دنیا کہتی ہے کہ جی اٹ واز دا موسٹ فیئر الیکشنز ان ہسٹری آف بلوچستان, تو کیا سردار عطا اللہ مینگل صاحب بغیر کولیشن کی حکومت بنا سکیں؟ اٹ واز اے کولیشن گورنمنٹ with JUI. So it is always a split and banded. یہی لوگ ہیں جو آتے رہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ہسٹری ہے, ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے. جو ہار جاتا ہے اس کے لیے الزام لگانا آسان ہے. آج تک جناب اسپیکر, یہ کریکٹ کر لے ریکارڈ, میرے پاس ایویڈنس ہے کہ ایک ہمارے سردار کے لیے, بلوچستان کے ٹوٹر سردار کے لیے, مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے, he started this. میرا بروٹ اپ ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات کروں. He started to humiliate not only myself but an ex-Prime Minister of Pakistan. So when someone do this, this is our right. کہ اسی لہجے میں جواب ملے گا. یاد رکھیے گا کہ اگر محبت سے پیش آئیں گے 100 دفعہ آپ سے محبت کریں گے. اخلاق سے پیش آئیں گے 100 دفعہ آپ سے اخلاق سے پیش آئیں گے. اگر آپ مروب کریں گے, اپنی سرداری جھاڑیں گے, تو آپ سے زیادہ خوبصورت سردار میرا اپنا تھا. آپ نے تو اس سردار کو بھی کہا کہ اگر ڈیرا بگٹی میں 1 گولی چلی تو وڈ میں 100 چلیں گی. وڈ میں تو ہم نے پٹاخہ بجتے ہوئے نہیں سنا. ہمارے سردار کو تو جہاں چڑھا دیا, پہنچا دیا. تو وہ تقریریں ہم بھول گئے سوئی کی, ڈیرا بگٹی کی. تو جناب اسپیکر, یہ ہے ریئلٹیز. بلوچستان کی تاریخ کو بار بار مسخ کیا جاتا رہا. میرا اس آگسٹ ہاؤس سے کیا اپیل ہے, میرا پاکستان کے لوگوں سے کیا رونا ہے, میں پاکستان کے لوگوں سے کیا گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کی میڈیا کو کیا کہنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک اس وائلنس کو ریشنلائز مت کریں, وائلنس کو علیحدہ ٹریٹ کر لیں. بلوچستان کی کوئی محرومی ہے, بلوچستان انپیرلل ڈیولپمنٹ کا شکار ہے, اس کو علیحدہ ٹریٹ کر لیں, اس کو ڈیفرنٹلی دیکھ لیں. اور ایتھک بنیادوں پر آپ لوگوں کی قتل و غارت کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. ہمارا فیوچر یہ ہے. پھر ابھی ایک فاضل دوست نے کہا انویسٹرز باہر جا رہے ہیں. کل آپ کے حلقے میں اینٹی منی کے لیے ہماری مائن ڈپارٹمنٹس نے جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ مانگا ہے. آپ کو پتا ہے 20 کمپنیوں نے انٹرسٹ شو کیے. ہم نے بی آر ٹی کوئٹہ کے لیے انٹرسٹ مانگا کہ بی آر ٹی کوئٹہ کا ہمیں کوئی سروے کر کے دے. آپ کو پتا ہے یو ایس کمپنیز, بنگلہ دیشی کمپنیز اور فورن کمپنیز, 14 فورن کمپنیز نے انٹرسٹ شو کیا کہ وی وانٹ ٹو کم اینڈ ورک ان کوئٹہ فار دا فیزیبلٹی اسٹڈی. بس ہم نے پرسپشن پھیلا دینی ہے, پاپولر نیریٹو کے پیچھے چل پڑنا ہے. جو پاپولر نیریٹو ہوگا اس کے ساتھ چل پڑیں گے, اور بغیر سوچے سمجھے, بغیر کوئی بات کیے. دوسری بات اپنے ایک فاضل دوست کا جواب دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں دوبارہ دوسری جگہ پہ آ جاؤں گا. قاتل اور مقتول کی آپ نے بات کی حضور, اور یہ جو مقتول ہوتے ہیں ان کے جو پسماندگان ہوتے ہیں,
ابو جہل کے بھی پسماندگان تھے اور سیدنا امیر حمزہ کے بھی پسماندگان تھے. دونوں کے پسماندگان میں فرق ہے. ریاست کو یہ رائٹ ہے. You cannot comparison between a state forces, or police, FC, with those جو proxies ہیں, جو یہ بشیر زیب اللہ نظر اینڈ کمپنی, یہ انڈین پراکسی, انڈین دلالی کرتے ہیں. ان کو بلوچ کہلانا مناسب نہیں ہے. ان کے پیسوں پر یہ بلوچوں کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈال کے بلوچوں کو مار رہے ہیں. میری بہن نے جس طرح کہا کہ خواتین کا استعمال جنگ میں کب ہوا, کس بلوچ تاریخ میں ہمسایوں کو مارا گیا, کون سی بلوچ تاریخ میں خواتین کو جنگوں میں استعمال کیا گیا, کوئی ایک ایگزامپل تو دیں. آپ آج ان معصوم بچیوں کو, آپ کی حکومت ان کے لیے ہارورڈ, آکسفورڈ کے دروازے کھول رہی ہے, اور آپ ریڈیکلائز کر کے ان کو جا کے خود کچھ جیکٹ پہنا رہے ہیں. پھر بہت سارے لوگ یہ آرگومنٹ بھی پورے پاکستان میں دیتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ جی ہیں, یہ جناب جا رہے ہیں. ایک ہی جگہ پہ دو مختلف باتیں کرتے ہیں کہ بے روزگار جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں تعلیم یافتہ جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ان پڑھ جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں جو زمباد چلا رہا ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایمن الزواری تو ڈاکٹر تھا, اسامہ بن لادن تو انجینئر تھا, کیسے ریڈیکلائز ہوا, کیسے وائلنس پہ اتر آیا؟ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی مدرسے والا ہو, کوئی یونیورسٹی والا ہو. ٹیررسٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی. ہم اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں, اس کو کوئی اور نام دے دیتے. سو جناب اسپیکر, my second last point is, let me appreciate on behalf of people of Balochistan, every individual of Balochistan as their chief minister, and on behalf of every member of this august house, let me appreciate and let me thanks our security forces, our policemen, those who fought like lion hearts. جس جوان مردی کے ساتھ, یہ اتنا آسان جنگ نہیں ہے. گرے میں آپریٹ کرے, کیسے آ جاتے ہیں ریڈ زون تک؟ ماتھے پہ لکھا ہوا ہے, اس گاڑی میں, اس پریمیوم میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں خودکش ہے, اس میں مولانا صاحب نہیں ہے. اس گاڑی پہ لکھا ہوا تھا کہ اس میں سرفراز بگٹی نہیں بیٹھا ہوا, بخت محمد کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے. سیکورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گرے, اینڈ جو ٹولز ہم نے ان کو دیے, کیا کسی کو شک ہے اب بھی پورے پاکستان میں کہ دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ پاکستان؟ وین دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار, کس کو اور پی آئی اے نے اس کو ہینڈل نہیں کرنا ہے جناب اسپیکر؟ اس کو ہینڈل ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے کرنا ہے. Who will give them those tools? وہ ٹولز اس پارلیمنٹ نے ان کو دینے ہیں. ان کو صرف دو ٹولز چاہیے آپ سے. نمبر 1, نیریٹو, اور ہم پاپولر نیریٹو کے پیچھے بھاگ رہے, حق کی بات نہیں کرتے ہیں. میں نے پہلے مثال دے دی, حق کا نیریٹو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, حق کا نیریٹو تو حضرت حسین کا تھا, پاپولر نیریٹو یزید کا تھا, لوگ یزید کے ساتھ تھے. تو کیا امام حسین کا ساتھ دینا چھوڑ دیں, یزید کی تعریفیں شروع کر دیں؟ Because you're afraid of losing your political capital. I'm not. People like myself, we are not afraid of losing our political capital. Because state is more important than my political capital. This state is more important than my life. This state is more important than my children. This state is more important than my mother. تو میں نے اس ریاست کو کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ ریاست ہے تو ہم ہیں, یہ ریاست ہے تو یہ پارلیمنٹ ہے, یہ ریاست ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ پاپولر نیریٹو انٹیلیجنس ایجنسیز کو, یا ہمارے سیکورٹی فورسز کو, یا میرے اس پولیس مین کو جس نے, شیر کے بچے نے, اس ہیرو نے جس نے ریڈ زون میں گھستے ہوئے سامنے فائرنگ کی اور سوسائڈل کو روکا, اس شیر کو ہیرو کس نے بنانا ہے؟ اس پارلیمنٹ نے بنانا ہے. کیا ہم نے بنایا ہے؟ How many of us went to IG office for the condolences? Any one of us? So whose responsibility is this? It is yours, it is mine, it is ours.
This is what they want from us. کب کور کمانڈر کوئٹہ نے کہا ہے کہ بندوق اٹھا کے آ کے میرے ساتھ لڑائی لڑ لو؟ وہ تو کہتا ہے نیریٹو میں میرا ساتھ دے دو ایٹ لیسٹ. وائلنس کو ریشنلائز مت کرو. جو کہتے ہیں نا جنگیں عوامیں لڑتی ہیں، کوئی شک نہیں جنگ قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاپولر نیریٹو کے پیچھے مت جائیں، اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں. اور وہ پاپولر نیریٹو دفن ہونے جا رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو، اتنے خوفزدہ ہیں کہ اتنی بڑی کانفرنس لاہور میں بلاتے ہیں ایک سائڈ کی وائسز سننے کے لیے. ڈسپائٹ مائی ریکویسٹ، آئی ایم آن ریکارڈ، آئی والنٹیئرڈ مائی سیلف کہ مجھے بلائیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی سن لیں. They were so afraid کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اس فورم سے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا کیس مقدمہ وہاں لڑا، لیکن آپ نے بیہیویئر دیکھا کہ لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہ بیہیویئر رکھ کے آپ پاکستان کے نیریٹو کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ اور میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، بڑی کریڈیبلٹی کے ساتھ، آئی پرومس یو مائی ڈیئر بلوچستانی فیلوز، یاد کریں اس فلور سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہڑتال کے نام پر آپ کی سڑکیں بند نہیں ہوں گی. ریڈ زون بند ہوتا تھا، 8 دن آر سی ڈی بند ہوتا تھا. آج میں نے وہ پرومس اپنا فلفل کر دیا، آدھے گھنٹے سے زیادہ سڑک بند نہیں ہوتی ہے. احتجاج کا رائٹ ہر ایک کو ہے، وہی کانسٹیٹیوشن مجھے رائٹ دیتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کا. اس کو آرگنائز میں کروں گا. آج میں ذمہ داری کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی ہیو دا کیپیسٹی، وی ہیو دا کیپیبلٹی. ہم انشاءاللہ اس بلوچستان کو دوبارہ امن کی طرف لوٹا کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. واٹ از دا ایشو؟ دا اونلی ایشو از کہ ابھی سریاب میں جو لوگ کھڑے تھے ٹیررسٹ کے ساتھ، ایک راکٹ لانچر یا ایک موٹر سے نا یوں فارغ ہونا تھا. ان کے ساتھ جو سویلین کھڑے تھے، امیجن فار اے سیکنڈ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی محبت میں ایک فوٹیج ہے جس میں ایک بی ایل اے والے کو بندہ کس کر رہا ہے. وی اریسٹڈ دیٹ جینٹل مین، ناٹ جینٹل مین، دیٹ ایڈیٹ، پارڈن می فار مائی ورڈس. وہ کوئی بلوچ نہیں ہے. بدقسمتی سے جناب اسپیکر آپ اور زمرک صاحب بیٹھے ہو اچکزئی ہے. اچکزئی کا بی ایل اے سے کیا لینا دینا؟ اچکزئی کو کب بی ایل اے سے محبت ہو گئی ہے؟ تماش بینی ہے. اگر سیکورٹی فورسز چاہتے، یہ میرا آئی جی پی چاہتا، 5 منٹ میں ان کو سب کو مار دیتا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن وی آر ریسپانسبل فورس. میرا اگر آئی جی ایف سی یہ چاہتا تو 10 منٹ کے اندر اندر ان سب کو زمین کے اندر کر دیتا. ہمارے پاس وہ سارے ریسورسز تھے، پر جب وہ پاپولیشن میں مکس ہوتے ہیں وہ ہیومن شیلڈ بناتے ہیں بیسیکلی. اینڈ فرام دس اسٹیج آئی وانٹ ٹو گیو دس میسج ٹو پیپل آف بلوچستان کہ ان کے ساتھ مت کھڑے ہوں. ڈونٹ پش اس ٹو دا وال. ہمیں مجبور نہ کریں ہمارے سیکورٹی فورسز کو کہ ہم اس اسٹیج پہ آ جائیں کہ ہمیں خدا نہ خواستہ وہ فائر کھولنا پڑ جائے. آپ ان کے ساتھ، وہ آپ کو ہیومن شیلڈ بناتے ہیں. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی نا تو وہ کبھی آپ کو ہیومن شیلڈ نہ بناتے. وہ آپ کو صرف ہیومن شیلڈ اس لیے بناتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں، ہم ایک ذمہ دار پولیس فورس ہیں، ہم ایک ذمہ دار ایف سی اے فورس ہے، ہم ایک ذمہ دار پاکستان کی فوج ہے، ایک ذمہ دار حکومت ہے. وی کین ناٹ اوپن فائر لائک دیم. وی آر ناٹ ٹیررسٹ. جب وہ لوگوں کو ہیومن شیلڈ بناتے ہیں تو ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں بار بار کہ ہیومن شیلڈ مت بنے. ڈونٹ بی دیئر شیلڈ. اگر آپ ان کا شیلڈ بنیں گے تو آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ وہ دندناتے پھریں آپ کے درمیان اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں. 70,000 60,000 نوشکی کی آبادی ہے. کتنے لوگوں نے ان کو جوسز پانی پلایا؟ 500 لوگوں نے؟ 1000 لوگوں نے؟ باقی لوگوں نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا. دستگیر صاحب نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا. تو کیسے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بلوچستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ اگین دس از اے فالس نیریٹو. اس وقت 2 نیریٹو پہ کام ہو رہا ہے. آپ میرے فاضل دوست جتنے بیٹھے ہیں بہت غور سے میری بات سنیں. 1 اگینسٹ یو، اگینسٹ دس پارلیمنٹ، کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ فارم 47 فارم 47، یہ پروپیگنڈا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. ثابت کر کے دیں.
اگر ایسا ہوتا تو آپ کی عدالتوں نے 3-4 لوگوں کو فارغ کیا نا. اگر الیکشن کی مینجمنٹ ایسے ہے تو کیا نا عدالتوں نے فارغ. کیوں مولانا ہدایت الرحمان کو نہیں کیا؟ میرے اگینسٹ بھی تو ریٹ پٹیشن لگی, مجھے کیوں نہیں کیا؟ کچھ لوگوں کو کیا. اور یہی میکینزم ریاست کیا ہے کہ میں اور آپ تو نہیں کسی کو لیبل لگا سکتے. اینڈ سیکنڈ جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. ناٹ ایٹ آل جناب اسپیکر. بلوچستان کے لوگ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا تھا, پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے, اور پاکستان کے ساتھ جینا مرنا ہوگا. کسی بھی صورت میں یہ جو میں 1000 سال آپ کو کہہ رہا تھا نا, سمبولکلی کہہ رہا تھا, میں آج بھی اپنی اس ریزیلینس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وی ول ناٹ, کسی صورت بھی یہ نہیں ہو سکتا, یہ لاحاصل ہے. تو لہذا بلوچ اس لاحاصل جنگ سے اپنے آپ کو دور کر لے. جناب اسپیکر, میں صبح لکھی ہوئی تو اجازت بھی نہیں ہے اور میں لکھی ہوئی تقریریں کرتا بھی نہیں ہوں, لیکن کوئی آزاد نظم سی میرے دماغ میں آئی ہے کہ جو میں بشیر زیب کو, اللہ نظر کو اور ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ آئی نیڈ یور پرمیشن فار دس کہ میں اس کو پڑھ لوں, تو آئی ول بی ویری گریٹفل. جی, یہ جو لاشیں ہیں یہ صرف جسم نہیں, یہ وہ خواب ہے جو آنکھوں میں چراغ بن کر جلتے تھے. یہ وہ ہاتھ ہیں جو رزق کی تلاش میں نکلے, خون کے صورت میں لکھ دیے گئے. یہ سناٹا ہے آج ایوانوں میں, یہ خوف نہیں جناب اسپیکر, یہ اس قوم کا ضبط ہے جو چیخنے سے پہلے اپنے زخم جانتی ہے. پھر میں ان سے مخاطب ہوں, نام لے کے مخاطب ہوں کہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے اسکوٹر پہ ویڈیوز بنا کر تم اس قوم کو مروب نہیں کر سکتے ہو. سوائے انڈین پیسوں کے, ان کے پراکسیز کے استعمال کر کے, مارک مائی ورڈز جناب اسپیکر, استعمال کر کے ان کو بھی اسی طرح پھینک دیا جائے گا. مارک مائی ورڈز, بلوچستان کے لوگ سن لیں کہ ان پراکسیز کو استعمال کر کے بے یار و مددگار پھینک دیا جائے گا. اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا, یہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے. ان کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں, بشیر زیب, رحمان گل, اللہ نظر, ہیربیار مری, سو اینڈ سو آن, یہ دہشت گردوں کے لیے جو میرا پیغام تھا, تم نے سمجھا تھا کہ بارود سے راستے بدل دیے جاتے ہیں, تم نے سمجھا تھا کہ لاشوں سے حوصلے ٹوٹتے ہیں. تم نے تاریخ کو نہیں پڑھا. قومیں لاشوں سے نہیں, قومیں تم جیسے بے ضمیروں سے باتی ہیں. یہ بلوچستان ہے, یہاں مٹی عام نہیں, یہاں ہر ذرہ ایک شہید کی گواہی دیتا ہے. یہاں خون بہتا نہیں, یہاں خون عہد بن جاتا ہے. ہم نے ماؤں کی سسکیاں سنی ہیں, ہم نے باپوں کی خاموشی پڑھی ہے, ہم نے بچوں کی آنکھوں میں ادھورا کل دیکھا ہے. مگر سن لو, ہم نے کسی ماں کو قوم پر سے ایمان اٹھتے نہیں دیکھا ہے. آج ہم غم میں ہیں, یہ سچ ہے, مگر ہم نے غم کو طاقت میں بدلنا سیکھ لیا ہے. آج ہم زخمی ہیں, یہ سچ ہے, مگر یہ زخم ہماری کمزوری نہیں, ہماری پہچان ہے. یہ جو وردی میں کھڑا سپاہی, یہ جو کتاب اٹھائے طالب علم, یہ جو ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے, یہ سب اس جنگ کا حصہ ہے اب. اور ایسی جنگ گولی سے نہیں ہاری جاتی. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ خون صرف قبرستانوں میں نہیں سوئے گا, یہ خون انصاف کی شکل میں جاگے گا. یہ چیخ قانون بن کر بولے گی. یہ بیوہ کا درد, یہ یتیم کا درد, یہ بوڑھے باپ کا درد,
یہ بوڑھی ماں کا درد ریاست کی طاقت بنے گا. تم اندھیروں کے سوداگر ہو اور ہم چراغوں کے وارث. تم نفرت بانٹتے ہو اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں. یہ بلوچستان ہے، یہاں مایوسی کو زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں. یہ پاکستان ہے، یہاں شہادت قوم کو زندہ رکھتی ہے. اور آج ہم اعلان کرتے ہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم بکھریں گے نہیں. ہم اپنے شہیدوں کے مقدس خون کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. ہم ٹوٹ سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے. ہم زخمی ہو سکتے ہیں مگر ہم خاموش نہیں ہو سکتے. جناب اسپیکر، پاکستان ہمیشہ زندہ رہے.